بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے قرآن مجید میں اس کا جو ذکر آیا ہے وہ میکسیمم 2 سال کی مدت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے بچوں کو 2 کامل سالوں تک دودھ پلائیں۔ تو دودھ پلانے کی جو میکسیمم مدت ہے وہ 2 اسلامی سال ہے، اور 2 اسلامی سال کے بعد ایک گھونٹ بھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ حرام ہے اور قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ تو بہت سارے خاندانوں میں یہ جہالت ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات 3 3 سال تک بچے کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں۔ 2 اسلامی سالوں پر ماں کو دودھ چھڑانا اور مزید ایک قطرہ بھی نہ پلانا یہ ضروری ہے۔ اور اس میں شاندار صورتحال یہ ہے کہ 24 ماہ میں چھڑانا ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ 22 ماہ میں ہی آہستہ آہستہ چھڑانے کی عادت ڈالی جائے۔ 24 اسلامی مہینوں سے پہلے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ انگریزی کے سال نہیں ہے بلکہ اسلامی سال ہیں۔ اسلامی سال انگریزی سال سے 10 11 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو 2 سال اسلامی 20 22 دن پہلے ختم ہو جائیں گے، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اس میں دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، 2 سال سے اوپر پلانا حرام ہے، لیکن اگر 2 سال کے اوپر پلاتی ہے اور 2.5 اسلامی سالوں کے اندر اندر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو 2 سال پلس پلانا حرام تو ہے، لیکن حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ پلانا حرام تھا، لیکن جو ایڈیشنل 6 مہینے ہیں ان میں اگر پلائے گی تو گناہگار تو ہوگی، لیکن اگر یہ کوئی اجنبی عورت ہے، اس کی سگی ماں نہیں ہے، تو اب اس بچے میں اور اس عورت کے اندر رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو اجنبی عورت ہے جس نے اس بچی کو یا بچے کو دودھ پلایا، یہ اس کی رضائی والدہ بن جائے گی۔ یہ دودھ اس کو جس مرد کی وجہ سے آیا وہ اس کا رضائی باپ بن جائے گا۔ اس عورت کے جتنے اپنے سگے بچے ہیں، بھائی بہن، وہ اس بچے کے جس نے دودھ پیا ہے اس کے رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے، اور ان دونوں رضائی بھائی بہنوں کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، یعنی میکسیمم 2.5 سال تک اگر بچے کو دودھ پلایا کسی عورت نے، اگر یہ سگی ماں ہے تو ویسے ہی ماں بیٹا ہیں یہ، اور اگر کوئی ماں نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عورت ہے، تو پھر ان میں رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن 2 سال کے اوپر پلانا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اب ان کا نکاح تو آپس میں نہیں ہو سکتا، لیکن رضائی ماں کے جو بچے ہیں اور یہ جو رضائی بیٹا ہے، اس رضائی بیٹے کے اپنے جو دوسرے بھائی بہن ہیں اور اس رضائی ماں کے اپنے دوسرے جو سگے بچے ہیں، ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ رضائی ماں ہے، اس کے اپنے سگے بیٹے بلال ہے اور مریم ہے، ٹھیک ہے، اور اس عورت کا دودھ پیا کسی بچے نے، اس کا نام ہے سلیم۔ تو سلیم اور یہ دونوں اب آپس میں بھائی بہن ہو گئے، رضائی بھائی بہن۔ تو سلیم کا نکاح مریم سے حرام ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن اس سلیم کا ایک اور بھائی ہے شہزاد، جس نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا، تو اس شہزاد کا نکاح مریم کے ساتھ بالکل حلال ہے، کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شہزاد اور مریم میں نہ رضاعت کا رشتہ ہے اور نہ کوئی سگے بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ سگے بھائی بہن تو بلال اور مریم ہیں، اور سلیم اور مریم آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں۔ شہزاد اور مریم کا آپس میں کوئی رضاعت کا رشتہ نہیں ہے، تو شہزاد اور مریم کا نکاح آپس میں بالکل درست ہے، کیا جا سکتا ہے۔